اللہ نے شیطان کو بھی طاقت دی ہوئی ہے نا طاقت. یہ تو مانتے ہیں قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے نا. تو اس لیے ہم غافل نہ ہوئے. اچھا بھلا آدمی اس کے لیے حکم ہے کہ تم غفلت کا زبان پر اللہ کا ذکر رکھا کرو. حکم ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اٹھتے بیٹھتے سوتے کروٹیں بدلتے اللہ کہتا ہے نا. اس کا یہ فائدہ نا کہ شیطان قریب نہیں آتے، جنات شیاطین قریب نہیں آتے. جیسے ایک آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے بندہ تو موت کے علاوہ کوئی چیز مانا نہیں ہے اس کو جنت میں جانے سے. کتنی بڑی جھوٹ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. اور آپ نہیں جانتے اس آیت الکرسی کا پڑھنا آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کتنا شیاطین سے بچانے کے لیے یہ کام آتا ہے. یعنی کہ یہ ایک حصار ہے. ہم پوچھتے ہیں نا جب شیاطین جنات سے پوچھتے ہیں نا کہ تمہیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، پھر وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو جیسے جیسے نماز لیٹ ہوتی ہے وہ حصار ٹوٹتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے. حکم ہے نا اول وقت پڑھا کرو نماز. قرآن کہتا ہے نا بے شک تم پر نماز فرض کی گئی مقررہ وقت پر. تو نہیں جی ہم تو یہ ہیں اس لیے گھنٹہ لیٹ پڑھتے ہیں. دوسرے کی طرح ہم یہ ہمارے میں یہ ہوتا ہے، ہمارے میں ہم نہیں پڑھتے فلاں ٹائم. تو آج تو کفار نے بھی تمہیں ہر ٹائم نکال دیا، ایک سیکنڈ کا کچھ حصہ بھی نکال دیا. سورج کے مطابق تھی نا نمازیں. یہ گھڑیاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھڑی تھی کون سی کمپنی کی کہ یہ جو سورج ہے یہ چینج ہو گیا ہے یا وہی ہے؟ تو نمازوں کو تو سورج کے ساتھ مقرر کیا، ٹائمنگ یہ کی نا سائے کے ساتھ. اس میں اختلاف کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو تم ہو. یہ شیطان کا بہت بڑا داؤ ہے. اس نے ہر لحاظ سے تجھے نماز بھی پڑھوانی ہے تو کوشش یہی ہے کہ میرے بڑے کے طریقے سے پڑھو، نبی کے طریقے سے نہیں. کیونکہ ہم میں ایسا نہیں ہوتا اس لیے ہم نہیں کرتے، ہے نا. تو نبی کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی وصلی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کے نمازیں یہ جمع کا صیغہ ہے یا واحد کا؟ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو. نہیں جی ہمارے میں یہ ہے، ہم اس طرح پڑھتے ہیں. ٹائمنگ نماز وہی قبول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نا سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میرے بھائی نماز کو پڑھو گے وقت پر، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں جس جگہ بیٹھ کر آپ اذکار کرتے ہیں، اتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز آپ نے عذر تھا لیٹ پڑھی. اب آپ نے سوچا کہ صحابہ مجھ سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ خیریت ہے آج لیٹ پڑھی ہے نماز. تو نہ پوچھا ادب کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا تم نے پوچھا نہیں ہے کہ میں نے نماز کیوں لیٹ پڑھی. عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا جب آج میں جاگا مجھ کو سلا دیا گیا. یہ نہیں کہا میں سو گیا، مجھ کو سلا دیا گیا. اچھا میں خواب دیکھتا ہوں کہ جیسے میں اللہ کے سامنے ہوں، میں اللہ کے
سامنے ہوں، اللہ میرے سامنے ہوں. یہ نہیں بتایا کیسا تھا، تو آپ بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا آپ نے بتایا اس پر بحث نہیں، کلام نہیں. جو آپ نے بتایا الحمدللہ حق. جیسے معراج پر ہمارا یقین ہے نا کہ آپ پر معراج ہوئی تھی نا، بس بحث نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، اس میں لاجک نہیں ہے. مجھے سلا دیا گیا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے سامنے ہوں، اللہ میرے سامنے ہے. اللہ مجھ سے پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو کہ مجھے سب سے پیارا بندہ کون لگتا ہے اس دنیا میں؟ سب سے پیارا بندہ کون لگتا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ میں نہیں جانتا، لا ادری. اللہ نے اپنا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، لیس کمثلہ شیء، ہم تصور نہیں کر سکتے. اپنا ہاتھ میری پیٹھ پہ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. پھر اللہ مجھ سے سوال کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو کہ مجھے کائنات میں سب سے پیارا بندہ کون لگتا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں اللہ میں جانتا ہوں. کیا ثابت ہوا؟ اللہ بتائے گا تو نبی کو پتہ چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اللہ میں جانتا ہوں آپ کے حکم سے کہ وہ بندہ جو تیری رضا کے لیے مسجد میں آتا ہے، صحیح وضو کر کے جو بھی اس کے لوازمات ہیں، پھر آ کر خشوع و خضوع سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پھر وہ اسی جگہ بیٹھا تیرا ذکر کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ کو سب سے پیارا بندہ. دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ سلام پھیرتا ہے نا، جب تک وہ کسی سے بات نہیں کرتا نہ ہی اپنی جگہ چھوڑتا ہے. یہ دوسری حدیث اس سے دلالت کر رہی ہے. تو فرشتے آسمانوں سے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی رحمت کی دعا مانگتے ہیں. کسی عذر کے بغیر چند منٹ لگتے ہیں، چند منٹ. آیت الکرسی، اخلاص، فلک، ناس، 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنے منٹ لگے ہیں؟ سٹاپ واچ لگا کر دیکھ لیں. اٹھتے ہیں ادھر سلام پھری، ایسے لگتا ہے کہ آگ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگ پر. ایسے اٹھ کے بھاگتے ہیں پیچھے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ جب سنتے نوافل پڑھنی ہوتی اوڑے ڈھونڈتے، پلروں کے پاس کھڑے ہوتے، دیوار کے پاس جا کر پڑھتے. کیوں کہ یہ ستھرے میں پڑھے گے نماز نہ آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے. سب پیچھے جا کے پڑھتے ہو. سب سے اچھی صاف ستھری جگہ دیوار کے قریب ہوتی، پلروں کے قریب، کیونکہ وہاں پاؤں کم جاتے ہیں. پھر خشوع و خضوع ہوتا ہے. پھر آپ کو یہ بھی فکر نہیں آپ کے آگے کوئی بیمار بیٹھا ہوا ہے، آپ نے مزے سے نماز پڑھنی ہے. یعنی پھر آپ کے فکر میں یہ ہے کہ یار اس بیچارے نے اب میرے لیے بیٹھا ہوا ہے، جلدی جلدی پڑھو. کسی کو حاجت ہے، کسی کو کچھ ہے. ہم نے تو ہر چیز اس طرح کی ہوئی ہے کہ جیسے یہ جو صحابہ اوڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، پلروں کے ساتھ پڑھتے ہیں. کھجور کے پلر ہوتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم دیواروں کے پاس جا کر پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے خشوع و خضوع میں فرق نہ آئے. یہاں اول صف پہ میں نے پڑھی، جا کر 2 صف پیچھے جا کر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، پھر کسی کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، نمازی کا نماز سے آگے گزرنا تو منع ہے، آگے سے اٹھ کے جانا منع نہیں ہے. گزرنا منع ہے یا اٹھ کے جانا منع ہے؟ ہاں جی. اب میں بیٹھا ہوں، مجھے اللہ نہ کرے کوئی تکلیف ہے، کوئی حاجت ہے، ٹھیک ہے. اب وہ تو بیچارہ اس نے پیچھے سے آیا، اس نے 4 فرض پڑھنے ہیں. شکر کرو اتنے ایکسیلیٹر دے پاؤں رکھے ہوندے نماز پڑھتے ہیں جو صحیح سنت کے مطابق ہو تو لگ پتہ جائے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ لوازمات ہیں، یہ مزے، یہ فائدے والی چیزیں ہیں جو تمہیں وہ عمل جو صرف تم نے سوچ کے کرنا ہے اور اللہ نے تجھے وجہ. اب دیکھیں مجھے ایک بندہ آیا میرا انٹرویو لینے کے لیے، وہ کہتا ہے صاحب آپ سے سوال ہے کہ آپ نماز کے بعد نہ کسی سے بات کرتے ہیں، اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں. تو میں نے بولا میں یار فرشتیاں کو دعا کرانا ہے.
وہ کیسے؟ میں نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے، چند منٹ ہوتے ہیں نا یار، وہاں جا کر میں 10 منٹ لگاتا رہتا ہوں جوتوں کے پاس، دوستوں سے باتیں کرتا رہتا ہوں، اگر میرے چند منٹ نہ ہی میں نے کال سنی، کوئی آگ تو لگی نہیں ہے، بیل آ رہی ہے بار بار بند ہو گئی، چلو پہلے اول تو کوشش کیا کرو جب نماز پڑھتا ہے نا بندہ، تو جب وہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، ہر دنیا سے کٹ گیا، اب تو بڑا اور بڑے کے آگے کھڑا کیسے ہونا ہے؟ جو اس کا حق ہے۔ گویا کہ جب تو نماز پڑھ، احسان کا معنی کیا ہے؟ جب تو نماز پڑھ تو تصور کر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو اللہ کو دیکھے، مگر تصور کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب جب مجھے میری یہ کیفیت بنے گی تو میں ادھر ادھر دیکھوں گا۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں بیچارے، ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، ایسے ایسے دیکھتے ہیں، واللہ 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے اس کی وہیں نظر ٹھہرا دی جائے گی۔